بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق پڑھیں گے ایک وصیت کی تعمیل، جس کے مصنف جناب فرت اللہ بیگ صاحب ہیں۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کیجئے۔ ایک وصیت کی تعمیل۔ وصیت نصیحت کو کہتے ہیں۔ یہ وہ نصیحت ہے جو عام طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے، ریٹن فارم میں ہوتی ہے۔ تعمیل کا مطلب ہوتا ہے اس پر عمل کرنا یا اس کو پورا کرنا۔ خدا بخشے مولوی وحید الدین سلیم بھی ایک عجیب چیز تھے۔ ایک نگینہ سمجھیے کہ برسوں ناتراشیدہ رہا۔ نگینہ قیمتی پتھر جس کو تراشا نہ جا سکا، جب تراشا گیا چمک بڑھی، اہل نظر میں قدر ہوئی، اس وقت چٹ سے ٹوٹ گیا۔ اہل نظر یعنی اہل عقل و دانش، اہل علم، اور چٹ سے ٹوٹ گیا، فوراً ٹوٹ گیا۔ شہرت بھی غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی، موافق نہیں آتی۔ ادھر نام بڑھا یعنی مشہور ہوا، اور ادھر مرا، سب سے آگے نکلا اور تیر قضا کا نشانہ ہوا، یعنی موت نے آ لیا۔ چل چلاؤ کا زور ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، مولوی نذیر احمد گئے، شبلی گئے، حالی گئے، وحید الدین گئے۔ آج کل کا مرنا بھی کچھ عجیب مرنا ہو گیا۔ پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے، بتی جلتی، تیل خرچ ہوتا، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جھلملاتا، ٹمٹماتا، لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر اندھیرا گھپ۔ عظمت اللہ خان اسی طرح مرے، مولوی وحید الدین اسی طرح رخصت ہوئے۔ اب دیکھیں کس کی باری ہے۔ اردو کی مجلس میں دو چار لیمپ جل رہے ہیں، وہ بھی کسی وقت کھٹ سے گل ہو جائیں گے، اس کے بعد بس اللہ ہی اللہ ہے۔ کھٹ سے گل ہو جائیں گے یعنی تیزی سے بجھ جائیں گے۔ اب یہاں پہ مصنف نے پرانے زمانے کے مرنے کو اور موجودہ زمانے کے مرنے کا ایک موازنہ کیا کہ پہلے جیسے چراغ میں آہستہ آہستہ تیل ختم ہوتا ہے اور بالآخر چراغ ٹمٹماتا ہے، پھر بجھ جاتا ہے، تو یعنی کسی شخص کا پہلے پتہ ہوتا تھا کہ یہ بیمار ہے، اس بیماری کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کی اس نے موت کو جو ہے وہ بٹن سے تشبیہ دے دی ہے کہ بٹن آن آف ہوتا ہے اور اندھیرا اور اجالا ہو جاتا ہے، یعنی سڈن نیوز آ جاتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے۔ میں مدت سے حیدرآباد بھی ہوں، مولوی وحید الدین بھی برسوں سے یہاں تھے، لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا۔ انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی، مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہی مصروف تھے۔ آخر ملے تو کب ملے کہ مولوی صاحب مرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا۔ روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد اسٹیشن پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ طالب علم بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ بے ضرورت چلے جا رہے ہیں، کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ کہ آدھی ریل انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے گھیر رہی۔ ریل کی روانگی میں دیر تھی، سب کے سب پلیٹ فارم پہ کھڑے گپے مار رہے تھے۔ میں بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے بڑے بڑے ڈگ بھرتے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ متوسط قد یعنی درمیانہ قد، بھاری گٹھیلا بدن یعنی مضبوط، بڑی سی توند یعنی پیٹ، کالی سیاہ فام رنگت یعنی رنگ کالا، اس پر سفید چھوٹی سی گول داڑھی، چھوٹی چھوٹی کرنجی آنکھیں یعنی نیلی، شرعی سفید پائجامہ، کتھئی رنگ کی کشمیری شیروانی، کتھئی یعنی چاکلیٹی رنگ براؤن، سر پر عنابی ترکی ٹوپی، عنابی مطلب گہرا سرخ رنگ، پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا۔ آئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ حیران تھا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا امیر حبیب اللہ خان اور مولوی نذیر احمد مرحوم کی ملاقات کا دوسرا سین ہونے والا ہے؟ جب ان کی اور میری ہڈیاں پسلیاں گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہو گئیں، اس وقت انہوں نے فرمایا مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پر آ کر ملوں، مگر موقع نہ ملا۔ قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا۔ بھائی مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد ان کا نام زندہ کر دیا۔ افسوس ہے کہ ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ ہیں کون اور کیا کہہ رہے ہیں، مگر میری زبان کب رکتی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔ اچھا، اس میں اب بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے سبق کے جو مصنف ہیں فرت اللہ بیگ صاحب،
یہ اردو ادب کے جو پہلے ناول نگار ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، یہ ان کے شاگرد تھے۔ تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ تو یہ اردو ادب کا ایک شاہکار مضمون ہے۔ تو ان کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ ایک بار اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو بس آپ ایک ہی نشست میں اس کو ختم کر کے اٹھیں گے۔ تو مطلب وہ جب سے انہوں نے لکھا تب سے مطلب وہ مضمون بھی فیمس ہو گیا اور فرحت اللہ بیگ صاحب اور فیمس ہو گئے، تو ہر ایک کو رشک آتا تھا۔ تو یہ یہیں پہ یہ جو وحید الدین سلیم صاحب ہیں وہ ان سے اسی مضمون کی بات کر رہے ہیں۔ کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر ہی اندر مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولوی وحید الدین ہیں تو واقعی مجھے بہت پشیمانی ہوئی، یعنی شرمندگی ہوئی۔ میں نے معذرت کی، وہ خوش شگفتہ طبیعت لے کر آئے تھے، یعنی پرلطف۔ رنج تو کجا، بڑی دیر تک ہنستے اور اس جملے کے مزے لیتے رہے۔ سر ہو گیا کہ جس گاڑی میں تو ہے میں بھی اسی میں بیٹھوں گا۔ شاگردوں کی طرف دیکھا، انہوں نے ان کا سامان لا میرے درجے میں رکھ دیا۔ ادھر ریل چلی اور ادھر ان کی زبان چلی۔ رات کے 12 بجے، 1 بجا، 2 بج گئے۔ مولوی صاحب نہ خود سوتے ہیں اور نہ سونے دیتے ہیں۔ درجے اول میں آدمی تھے، مولوی صاحب اور رفیق بیگ تو سو گئے، ہم دونوں نے باتوں میں صبح کر دی، اپنی زندگی کے حالات بیان کیے، اپنے علمی کارناموں کا ذکر چھیڑا، اصطلاحات زبان اردو پر بحث ہوتی رہی، شعر و شاعری ہوئی، دوسروں کی خوب برائیاں ہوئیں، اپنی تعریفیں ہوئیں۔ مولوی عبدالحق کو برا بھلا کہا کہ اس بیماری میں مجھے زبردستی کھینچ بلایا۔ غرض چند گھنٹے بڑے مزے سے گزر گئے۔ صبح ہوتے ہوتے کہیں جا کر آنکھ لگی، شاید ہی گھنٹہ بھر سوئے ہوں گے کہ ان کے شاگردوں اور ساتھیوں نے گاڑی پر یورش کر دی، چڑھائی کر دی، سب اکٹھے ہو گئے، پھر اٹھ بیٹھے اور پھر وہی علمی مباحث شروع۔ پھپتیاں اڑیں، اس کو بے وقوف بنایا، اس کی تعریف کی، ہنسی اور کہکہوں کا وہ زور تھا کہ درجے کی چھت اڑی جاتی تھی۔ اورنگ آباد تک یہی ہولگا پاڑا رہا، یعنی شور شرابہ رہا۔ میں نے باتوں میں یہ بھی کوشش کی کہ مولوی صاحب کی طبیعت کا اندازہ لگاؤں۔ پہلے تو ذرا بند رہے لیکن آخر میں بالکل کھل گئے۔ میں نے جو رائے ان کے متعلق قائم کی ہے وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو ظرافت کا مادہ بہت تھا، یعنی ہنسی مذاق، لیکن یہ ظرافت اکثر رقاقت کی صورت اختیار کر لیتی۔ رقاقت یعنی پستی تک چلی جاتی تھی، لغو ہو جاتی تھی۔ کسی کو برا بھی کہتے تو ایسے الفاظ میں کہتے کہ سننے سے تکلیف ہوتی، اور جب کہنے پر آتے تو پھر یہ نہ دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ادھر سے ادھر لگا دیتے اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی۔ شاید ہی کوئی بھلا آدمی ہوگا جو سچے دل سے ان کو چاہتا ہو۔ ان کے علم، ان کی سمجھ، ان کی زود فہمی، ان کی طبع رسا کی سب تعریف کرتے ہیں۔ زود فہمی مطلب بات کو جلدی سمجھنا، طبع رسا یوں سمجھ لیں عقل مندی کو کہتے ہیں۔ لیکن ان کی طبیعت کے سب شاکی ہیں، یعنی شکایت کرنے والے، وہ خود بھی اس سے بیزار تھے، تنگ تھے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کی وہ ٹھوکریں کھائی تھیں کہ خدا کی پناہ، خاصا بھلا چنگا آدمی دیوانہ ہو جائے، یعنی مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، یعنی انہوں نے ساری زندگی مصیبتوں میں کاٹی تھی۔ اگر مولوی صاحب کی طبیعت پر ان مصیبتوں نے اتنا اثر کیا تو کیا تعجب ہے جب کسی نااہل کو بڑی خدمت پر دیکھتے تو ان کے آگ لگ جاتی، غصہ آتا۔ ریل میں 2 بڑے شخصوں کا ذکر آیا، انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا، اے میاں گدھا ہے، ایک سطر صحیح نہیں لکھتا، اور دیکھو تو کون ہے؟ نواب صاحب۔ ہم کو دیکھو، تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزری، اس اخبار کی ایڈیٹری کی، اس رسالے کے مینیجر ہوئے، خدمت میں سر گاڑی پاؤں پہیا کیا، یعنی نہایت محنت سے کام کیا۔ اب جو چند روپے مل رہے ہیں تو فلاں سب جلے جاتے ہیں، خبر نہیں کچھ ہوتے تو گلا ہی گھونٹ دیتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے کہ جیسا بوگے ویسا پھل ملے گا۔ یہاں اہل کمال ہمیشہ آشفتہ حال رہے ہیں۔ اہل کمال مطلب جو بہترین لوگ ہیں وہ ہمیشہ پریشان حال ہی رہے ہیں۔ اب کیوں خامخواہ اپنا دل جلاتے ہیں؟ جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے، آگے نات نہ پیچھے پگا، یعنی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ اکیلے تھے، شادی بھی نہیں کی تھی، رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ مزے کیجئے، بہت گئی ہے، تھوڑی رہی ہے، ہنسی خوشی یہ بھی گزار دیجئے۔ وہ بھلا میری باتوں کو کیا سننے والے تھے؟ ان کے تو دل میں زخم تھے، تمام عمر مصیبت اٹھائی تھی، نہ اہلوں کو آرام و آسائش میں دیکھ کر وہ زخم ہرے ہو جاتے تھے، یعنی تازے ہو جاتے تھے۔ زبان اپنی تھی، کسی کا دینا نہیں آتا تھا، بے نقط سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے، یعنی برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ زمانے کے ہاتھوں ان کی طبیعت میں ایک دوسرا انقلاب یہ بھی ہو گیا تھا۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، چینج کو، کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی یعنی ان کی سوچ، ٹھیک ہے، اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا، یعنی کنجوس ہو گیا۔ جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہوئی، یعنی ان کا خرچ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں ان کے پیٹھ پیچھے نہیں کہتا،
ان کے منہ پر جب ان کے منہ پہ کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شعاری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی. کفایت شعاری کہتے ہیں بچت کو، اور کنجوسی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیزوں پر بھی خود پیسہ خرچ نہ کریں بلکہ بچا کے رکھتے رہیں. تو اب لکھتے کیوں ڈروں؟ واقعی بڑے ہی کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے. یعنی اس وقت ان کی تنخواہ کم از کم 1000 روپے تھی، اور 1000 روپے اس زمانے میں صرف اچھی خاصی نہیں بلکہ بہت زیادہ تنخواہ تھی، بہت بہترین تنخواہ تھی. دارالترجمہ سے بہت کچھ مل جاتا تھا، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ ہی زیادہ ہوگا، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر. اس کی صراحت میں آگے چل کر کروں گا، یعنی اتنا خرچ کم کیوں تھا. صراحت مطلب وضاحت. ان کا یہ عذر سب کو ماننا پڑے گا کہ مفلسی کے پے در پہ حملوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی. مفلسی مطلب غربت. ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس خدمت پر کب تک ہیں اور کب نکال دیے جائیں گے. یعنی خدمت مطلب ملازمت پر. خشک سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کھتے بھرنے کی فکر میں رہے. خشک سالی مطلب مصیبت پریشان حالی کے اندیشے کہتے ہیں ڈر کو. ارزانی آسانی کے زمانے میں یعنی جاب کے زمانے میں کھتے بھرنے کی فکر میں رہے، یعنی گڑے بھرنے کی. سمپلی محاورتاً بولا گیا ہے. یعنی اب اگر جاب لگی ہوئی ہے تو پیسے سیو کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ جاب کب ختم ہو جائے تو پھر بعد میں مشکل نہ ہو. خود چل بسے اور جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، اور چھوڑ بھی اتنی گئے کہ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہوئے. بہرحال یوں ہنستے بولتے 2 بجے اورنگ آباد پہنچ گئے. بڑے زور کا استقبال ہوا. موٹروں سے لد کر اورنگ آباد پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک خیمے ہی خیمے ہیں. خیموں کے سامنے منڈوا ہے. منڈوا مطلب سٹیج ہے. منڈوے کے سامنے جو خیمہ تھا اس میں مجھے اور مولوی صاحب کو جگہ ملی. مولوی صاحب کی طبیعت پہلے سے بد مزہ تھی، یعنی وہ پہلے سے بیمار تھے. رات کی تھکان اور رات بھر کے جاگنے سے اور خراب ہو گئی. بخار چڑھا ہے، یعنی بخار زیادہ ہو گیا. 2 وقت کھانا نہیں کھایا. تیسرے وقت بڑے کہنے سننے سے تھوڑا سا دودھ پیا. دوسرے روز ان کا لیکچر تھا. طبیعت صاف نہیں تھی، یعنی بہتر نہیں تھی. پھر بھی بڑے میاں کو جوش آ گیا. ٹرنک میں سے جوڑا نکالا، ریشمی شیروانی نکالی، ترکی ٹوپی نکالی، اپنا میلا کچیلا جوڑا پھینک، نیا پین. اس ٹھاٹ سے جلسے میں آئے کہ واہ واہ واہ. کھڑے ہو کر لیکچر دینے کا دم نہ تھا، کرسی بچھا دی گئی. دم نہ تھا، ہمت نہ تھی. انہوں نے جیب میں سے چھوٹے چھوٹے نیلے کاغذ کے پرچوں کی ایک گڈی نکالی اور لیکچر پڑھنا شروع کیا. میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ اسپیچ کے پڑھنے میں الفاظ کا زور کم ہو جاتا ہے، یعنی اگر تقریر لکھی ہوئی ہو تو الفاظ کے اندر وہ جان نہیں رہتی. مگر مولوی صاحب کے طرز ادا نے میرا خیال بالکل بدل دیا. طرز ادا یعنی ان کے جو بولنے کا جو ادائیگی کا انداز تھا. ان کے پڑھنے میں بھی وہی بلکہ اس سے زیادہ زور تھا جتنا بولنے میں ہوتا ہے. معلوم ہوتا تھا کہ شعر گرج رہا ہے. 2000 آدمی کا مجمع تھا مگر سناٹے کا یہ عالم تھا کہ سوئی گرے تو آواز سن لو. لفظوں کی نشست، زبان کی روانی، آواز کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے کہ عمڈہ چلا آ رہا ہے، ایک برقی رو ہے کہ کانوں سے گزر کر دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے. مگر اب تک وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. میں نے بڑے بڑے لیکچر دینے والوں کو سنا ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ پڑھ کر ایسا اثر پیدا کرنے والا میری نظر سے کوئی نہیں گزرا. کچھ تو بات تھی کہ آخر زمانے میں سر سید مرحوم اپنے اکثر لیکچر انہی سے پڑھوایا کرتے تھے. اس میں ان کا مد مقابل نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے. نایاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نہ ملنا، اور کمیاب مطلب بہت کم ملنا، تھوڑا. اسی روز ایک واقعہ پیش آیا، اس کا خیال کر کے اب تک مجھے ہنسی آتی ہے. 1261 میں دلی کا ایک مشاعرہ اس جلسے میں زندہ کیا گیا تھا. یہ غالباً 1261 ہجری کی بات ہو رہی ہے. عیسوی میں تو بہت پیچھے چلا جائے گا. وہی ساز و سامان، وہی کپڑے اور وہی لوگ 100 برس کے بعد پھر سامنے لائے گئے تھے. یعنی کہ ایک پرانا مشاعرہ تھا دلی کا، اس کو جو ہے وہ سٹیج کرنا تھا. یعنی جتنے بھی لوگ تھے، شاعر وغیرہ تھے، انہوں نے پرانے شعراء کا جو ہے وہ ڈریس اپ، وہی بہروپ جو ہے وہ انہوں نے بھرنا تھا. سٹیج کے انتظام ہی کے لیے مولوی عبدالحق نے مجھے پکڑ بلایا تھا. پہلے بہروپ اور نقلیں ہوتی رہیں، یعنی بھیس بدلے گئے اور پریکٹس ہوتی رہی. آخر پردہ گرا اور مشاعرے کا نمبر آیا. تھوڑی دیر میں سٹیج کا رنگ بدلنا کچھ آسان کام نہ تھا. دریاں، چاندنیاں، قالین بچھانا، گاؤ تکیے لگانا، سامان جمانا، مشعلیں جلانا، غرض اتنا کہ پردہ گرے گرے بڑی دیر ہو گئی اور لوگوں میں ذرا ہلچل ہونے لگی. مجھے اس وقت سوائے اس کے اور کچھ نہ سوجا کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے اس بے چینی کو کم کروں. میں نے کہا یارو ذرا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، مزہ کرکرا ہو جائے گا، مزہ خراب ہو جائے گا. میں باہر جا کر کچھ بولنا شروع کرتا ہوں
تمہارا کام جب ختم ہو جائے تو سیٹی بجا دینا، میں اپنی سپیچ ختم کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر میں چٹ سے باہر پردے کے سامنے آ گیا۔ مضمون سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس وقت یہی سمجھ میں آیا کہ اپنے مضمون کی تمہید کو ذرا مذاق میں ادا کروں۔ تمہید مطلب تعارف وغیرہ۔ جن صاحبوں نے وہ مضمون پڑھا ہے وہ واقف ہیں کہ میں نے اس مضمون کو مولوی کریم الدین صاحب طبقات الشعراء ہند سے منسوب کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مشاعرہ انہی کے مقام پر نواب زین العابدین خان کی مدد سے ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنے لیکچر میں ابتداً اس زمانے کی دلی کا نقشہ کھینچا اور پھر مولوی کریم الدین صاحب کا پانی پت سے دلی آنا مزاحیہ پیرائے میں بیان کیا۔ ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں، ان کے خاک آلودہ کپڑوں، ان کی وحشت زدہ شکل اور ان کی مفلسی کا نقشہ خدا جانے کن کن الفاظ میں کھینچ گیا۔ پھر ان کے دہلی میں آ کر تعلیم پانے، مسجد کی روٹیوں پر پڑے رہنے، دوسروں کی مدد سے مطبع کھول لیں، مطلب چھاپا خانہ یا کتابیں پبلش کی جاتی ہیں، چھاپی جاتی ہیں، مطبع کھولنے کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ آخر کس طرح اس مشاعرے کی اجازت ہوئی اور کس طرح دلی کے تمام شعراء اس میں جمع ہوئے۔ جی عزیز طلبہ، یہ تو پہلا حصہ تھا ہمارا، اور انشاءاللہ بھی ایک دو دن میں ہم جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں۔ وما علینا الا البلاغ۔